أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، باعث الأنبياء والمرسلين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. وعجل فرجهم. ہماری بحث و گفتگو امامت کے ذیل میں ہے. اس گفتگو کا ہمارا آج یہ کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے چوتھا درس ہے وہ چل رہا ہے ہمارا. اور آج اس درس کا جو ہماری یہ کلاس ہے، درس ہے آج کا، اس میں جو کل ہم نے درس پڑھا تھا اس میں صاحب کتاب استاد ایت اللہ العظمہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ نے یہاں پر بتایا تھا کہ یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں. یہاں پر علمی اور تاریخی بحثوں کو واضح کرنے کے لیے بہت سے سوالات ابھرتے ہیں، جن میں سے چند اہم سوالات یہاں ذکر ہم کرتے ہیں. ان میں سے پہلا سوال آج یہ ہے، وہ کیا ہے؟ کیا امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ گزشتہ درس میں ہمارے یہ سوال یہ چل رہا تھا، یہ بیان کیا تھا کہ بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ کا عقیدہ یہ ہے اور نظریہ یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ بنانے کا اختیار امت کو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کسی کو اپنا خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ یہ کام امت کے لیے چھوڑ گئے، امت کے اوپر چھوڑ. یہ عقیدہ ہے اہل سنت. دوسرا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ نہیں، یہ کام امت کا نہیں ہے، بلکہ یہ کام خود اللہ عز و جل کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے. یعنی اللہ کے حکم سے نبی اپنا خلیفہ معین فرماتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بارہا اس کا اعلان کیا ہے، اور بالخصوص آخری حج کے موقع پر غدیر خم کے میدان میں سوالات حاجیوں کے سامنے اس کا اعلان کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں بہت بار اس کا اعلان کیا ہے. لہٰذا خلافت جو ہے وہ منصب الہی ہے، نہ کہ جو ہے وہ دنیاوی عہدہ ہے کہ لوگ اسے چن لیں گے، کسی کو بنا لیں گے خلیفہ، بلکہ خلیفہ رسول جو رسول وہاں سے بن کے آتا ہے تو خلیفہ رسول بھی کا انتخاب بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہوگا اور اللہ عز و جل اس کو معین مقرر فرمائے گا. اب یہ گفتگو ہم نے کل کی تھی یا پرسوں کی پہلے دروس میں. آج یہ عنوان ہے، کیا امت کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟ اس سوال کا جواب بالکل آسان. اگر امامت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے تو ایسے حاکم کا انتخاب عوام کی رائے سے کرنا زمانے کے مروجہ دستور کے عین مطابق. صحیح کیا کہا؟ کہ اگر امامت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے، یعنی حاکم بنانا صرف کہ مسلمان اپنا کسی کو حاکم بنا لے، تو ایسے حاکم کا انتخاب عوام کی رائے سے کرنا زمانے کے مروجہ دستور کے عین مطابق. جو زمانے کے دستور ہیں آج کل کے جو رائج ہیں وہ عین مطابق ہے. اگر یہ صرف اس لیے ہو کہ مسلمانوں کا ظاہری حاکم کو بنے، ٹھیک ہے، لوگ چن لیں اور وہ حاکم بن جائے، کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر امامت کو ہم اس معنی میں لیں کہ جس کی وضاحت ہم پہلے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کر چکے ہیں. صحیح، امامت ابراہیم علیہ السلام کو ملی مثلا، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا مولا عز و جل سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے آزمایا اس کلمات کے ذریعے اور آپ اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعل للناس اماما. ابراہیم علیہ السلام ابھی اس وقت نبی ہیں، رسول ہیں، اولو العزم رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے
کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت جو منصب ہے، جو عہدہ ہے، وہ عہدہ الہی ہے. اللہ بناتا ہے امام. اور یہ نبوت و امام رسالت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ملا. کب ملا؟ جب آپ نبی تھے، رسول تھے، خلیل خدا تھے اور صاحب شریعت تھے. آپ اس وقت العزم رسول تھے. اس کے بعد آپ کو عہدہ امامت ملا ہے. تو اگر ہم اس معنی میں لیں، ہاں، لیکن اگر امامت کو ہم اس معنی میں لیں کہ جس کی وضاحت پہلے قرآن مجید کی آیات کے اس میں کر چکے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ بلا شک و شبہ ایسے امام اور خلیفہ کو خدا یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہام یا وحی کے بعد کے علاوہ کوئی بھی مجھے نہیں کر سکتا. یعنی رسول، اللہ اور رسول کے علاوہ ایسے امام کو کوئی معین نہیں کر سکتا. کیونکہ ہم پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم ہونا چاہیے. امام ایسا ہو جو معصوم ہو، امام ایسا ہو جو سب سے بڑا عالم ہو، امام ایسا ہو جو زاہد ہو، امام ایسا ہو جو شجاع ترین انسان ہو، اچھا ترین انسان ہو. تو ابھی وضاحت پہلے کر چکے ہم. یہ امام کی شرائط پہلے بیان کر چکے کہ کم از کم امام میں یہ شرائط ہونے لازمی ہے. امامت کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ امام کو اسلام کے تمام اصول اور فروع کا مکمل علم ہونا چاہیے. ایسا علم جس کا سرچشمہ علم الہی اور علم پیغمبر ہو، تاکہ وہ شریعت اسلام یا کی مکمل حفاظت کر سکے، تاکہ وہ شریعت مقدس اسلامیہ کی پوری حفاظت کر سکے. اسے پورا علم ہونا چاہیے. یہ ہم بیان کر چکے. امام کے لیے دوسری شرط یہ ہے، جیسے آپ نے پہلے بیان کیا، کہ وہ معصوم ہو. معصوم خطا ہو، یعنی ہر طرح کے گناہوں اور خطاؤں سے اس کی خدا کی طرف سے حفاظت ہو، تاکہ وہ امامت کے منصب اور امت کی روحانی و مادی اور ظاہری و باطنی رہبری کے عہدے پر فائز ہو سکے. اور اسی طرح امام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس میں زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری اور بزرگی کی خصوصیات بھی بدرجہ اتم موجود ہوں. یعنی اس میں بدرجہ اتم یعنی مکمل ترین تمام جہاں اس میں موجود ہوں، جو کہ اس عہدے کے لیے نہایت ضروری ہے. یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ان شرائط کی موجودگی کی تشخیص خدا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. وہی خدا ہے جو یہ جانتا ہے کہ کس شخص کی روح اس وقت کے درجے پر فائز ہے، اور وہی ہے جو یہی جانتا ہے کہ کس شخص میں امامت کے مقام کی اہلیت کے لیے ضروری علم و فضل، زہد و تقویٰ اور شجاعت و بزرگی موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے. جی، اللہ ہی جانتا ہے، اس کام کو بندے نہیں جانتے. لہذا اللہ ہی امام کو معین فرمائے. ان تمام شرائط کو، شرط و شروط کو اللہ ہی جانتا ہے. ممکن ہے کہ انسان آپ کی نظر میں مومن ہو، بڑا اچھا ہو، نیک ہو، صالح ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے عیوب کو نہ جانتے ہو، کہ اس کے گناہ کرنے کو نہ جانتے ہو. آپ کو کیا پتا؟ آپ کے سامنے وہ اچھا ہے، بہتر انسان ہے، لگتا ہے دیکھنے میں کہ اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے وہ اصل میں گنہگار گناہ کرتا ہو. ظاہر ہے جو خود گناہ کرے گا وہ آپ کو گناہوں سے کیسے بچائے گا؟ تو ممکن ہے آپ کو عالم لگتا ہو، لیکن میں بہت ساری چیزوں سے نادان اور جاہل ہو، کیسے وہ آپ امت کو یہ آگے لے کے چلے گا؟ ٹھیک ہے. جو تقوی کا ہو سکتا ہے بہت سے انسان ریاکار ہوتے ہیں، وہ صرف ریاکار کا تقوی کسی کے یہاں ہو، اور آپ اس سے جھانسے میں آ جائیں گے یہ انسان متقی ہے، پرہیزگار دربیت، جبکہ وہ ریاکار ہے. کیا کریں گے آپ ایسے؟ تو لہٰذا یہ کام اللہ کا ہے. اللہ چونکہ دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ جانتا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ عز و جل علیم و خبیر ہے. لہٰذا علیم و خبیر ہی انتخاب کر سکتا ہے کہ جس کو جانتا ہو کہ ہاں اس کا دل، اس کا ایمان اور اس کا عقیدہ یا یہ انسان اس بات کا اہل ہے کہ اس کو امام بنایا جائے. جن لوگوں نے امام اور خلیفہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تقرر کو لوگوں کے سپرد کیا ہے، در حقیقت انہوں نے امامت کے صحیح قرآن مفہوم کو سمجھنے کے بجائے اسے تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. ان کے خیال میں امامت معمول کے مطابق حکمرانی اور دنیاوی امور میں لوگوں کی رہبری کے نظام تک محدود ہے. یعنی وہ امام کو صرف اس حد تک مانتے ہیں بس. ورنہ امامت کے لیے کسی شخص میں ضروری شرائط کی مکمل اور جامع تشخیص صرف خدا کے ذریعے سے ہی ممکن ہے، اور صرف وہی ذات ہے جو ان صفات سے باخبر ہے. وہی ذات ہے صرف جو ان صفات سے باخبر ہے. کہ امامت کے لیے کسی کا انتخاب بالکل اسی طرح ہے جیسے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب لوگوں کی رائے سے نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پیغمبر کا انتخاب لوگوں کی رائے سے ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس کو نبی بنا اور اس کو نبی نہ بنا، اس کو نبی بنا کہ ہماری ہدایت کے لیے بھیج، ایسے کہتے ہیں لوگ، اللہ اس طرح سنتا ہے یعنی نبی کو نہیں، بلکہ پیغمبر کا انتخاب اللہ خود کرتا ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پیغمبر کا انتخاب خدا عالم کی طرف سے ہو اور معجزات کے ذریعے سے اس کی پہچان کروائی جائے۔ اسی طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جانے والی ضروری صفات کی تشخیص بھی صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اللہ ہی کر سکتا ہے، یہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا سوال، پہلی چیز اور اس کا جواب کہ کیا تھا پہلا سوال؟ کیا امت کو پیغمبر کے جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے؟ کیا امت خود اپنا جانشین جو ہے وہ پیغمبر کا جانشین خود جو ہے معین کر لے؟ یہ حق ہے امت کو، یہ آپ نے ابھی پڑھا اور سمجھا۔ دوسرا سوال آج کا درس ہم نے اس میں ہم نے پہلے سوال کو جو سوال کیا گیا ہے کہ کیا امت کو پیغمبر کے جانشین مقرر کرنے کا حق حاصل ہے، اس سوال کو ہم نے قدر ممکن کوشش کی سمجھنے اور سمجھانے کی کہ اس سوال کے جواب کو ہم سمجھ سکیں۔ کیا یہ امت کے لیے ممکن ہے کہ وہ نبی کا جانشین مقرر کر لے، خود جانشین چن لے؟ صحیح، تو اس کا جواب یہ دیا کہ امامت سے مراد مسلمانوں کی ظاہری حکومت ہے، تو پھر تو ایسے حاکم کا انتخاب عوام کی رائے سے کرنا زمانے کے مروجہ اصول کے یعنی مطابق ہے، یعنی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف اپنا رہبر چننا ہے، دنیاوی اعتبار سے چننا ہے، ٹھیک ہے، انسان مروجہ جو دستور ہے اس کے مطابق جو آج دنیا میں چلتا ہے۔ لیکن امامت کا مطلب اگر وہ ہے معنی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے تو ظاہر ہے وہ اس معنی میں امام چننا ہے، امام معین کرنا ہے، تو یہ بندوں کی بس کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کا ہی کام ہے اور اللہ عز و جل کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کے لیے امام کا انتخاب کرے، امام کو چنے، امام کو معین فرمائے، کیونکہ امام کے اندر بہت سارے شرائط اور صفات پائے جاتے ہیں جس کو بندے نہیں چن سکتے۔ ہاں، یعنی وہ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی سمجھتا ہے کہ اس کے اندر یہ صفات موجود ہیں یا صفات موجود نہیں ہیں، اللہ ہی چن پھر اس کا انتخاب کرتا ہے اور ان تمام صفات کا امام حامل ہوتا ہے جو صفات امام میں ہونے چاہیے، کیونکہ امامت جو ہے وہ ایک منصب الہی ہے، یہ دنیا کا منصب نہیں ہے کہ لوگ دنیا کے لوگوں سے چن لیں گے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ایک منصب اور عہدہ ہے، جیسے ہم نے قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلٌ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ آج ابراہیم علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے آزمایا اس کلمات کے ذریعے، اور ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے تو اللہ عز و جل نے ان کو عہدہ امامت پر فائز کیا، امامت کا عہدہ ان کو دیا۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بندوں کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کس بندے کو عہدہ دینا ہے، کس بندے کو عہدہ نہیں دینا ہے، اور جو اس کے صفات اور شرائط بتائے گئے ہیں وہ صفات بھی امام کے اندر ہونے ضروری ہے، جیسے کہ ہم نے درس میں تفصیل سے ان کو بیان کیا۔ نکتفی بہذا المقدار انشاءاللہ کل، والحمدللہ، باقی انشاءاللہ غدن سے جی، والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔